پچھلی درس کی آیت میں آیا تھا کہ قیامت کے دن کوئی دوست کسی کا دوست نہیں ہوگا بلکہ وہ دشمن بن جائیں گے۔ صرف متقین لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، قیامت کے دن بھی وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اب متقیوں کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے ان آیات میں جو ابھی تلاوت ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، نہیں ہے خوف تم پر آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب کر کے کہیں گے جس کے لفظ یہاں ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ تم نے ایمان پر، اسلام پر زندگی گزاری ہے، اس لیے اب تو تمہارا ٹھکانہ جنت بننے والا ہے، اور نہ ہی تمہیں گزشتہ زندگی کا کوئی غم ہے کیونکہ وہاں پر بھی تم نے کفر اور شرک سے بچتے رہے، اس لیے وہاں کا بھی تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، میرے بندے وہ ہیں جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور تھے وہ فرما بردار تھے۔ تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے بے فکر کر دیں گے کہ تمہیں اب کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اطمینان سکون سے اب تم رہو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، جن کو وہاں خوش و خرم رکھا جائے گا۔ جنت میں خوش و خرم رہو گے، جیسے دنیا میں آدمی کئی ٹینشنیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں ٹینشنیں، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ فرمایا سکون اور اطمینان سے تم رہو، اب تم جنت میں داخل کر دیے جائے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، گھمائے جائیں گے، پھیرے جائیں گے ان پر پیالے یا پلیٹیں، بصحاف، سونے کی، واکواب، آب خورے جس کو ہم گلاس کہتے ہیں، جگ گلاس، سونے اور چاندی کے برتنوں میں ان کو کھانا پیش کیا جائے گا۔ جنتیوں کو سونے چاندی کے برتنوں میں، دنیا میں تو سونے چاندی کا ایک تولہ ہی اس کو بھی لوگ ترستے ہیں، لیکن جنت میں ان کو کھانا سونے چاندی کے برتنوں میں دیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا، اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں ایران کے سفر پر گئے تو وہ لوگ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے کھاتے تھے، انہوں نے ان کو سونے کے برتن میں پانی پیش کیا، انہوں نے منع کر دیا کہ ہمیں اس برتن میں پانی پینے سے منع کیا گیا۔ انہوں نے دوبارہ چاندی کے برتن میں ان کو پانی پیش کیا، انہوں نے گلاس کو پھینک دیا، اور پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی مت پینا، ولا تأکلوا فی صحائفہا، اسی طرح سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانے مت کھانا، فإن لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، کافروں کے لیے یہ برتن دنیا میں ہیں لیکن تمہیں یہ آخرت میں کھانے کو ملے گا۔ کافر دنیا میں کھاتے رہیں لیکن تمہارے لیے یہ جنت میں ہوں گے۔ اس لیے مرد ہو یا عورت، ایسے برتنوں میں، سونے چاندی کے برتنوں میں ان کو کھانا کھانا، پانی پینا منع ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسے برتنوں میں کھانا پیش کیا جائے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اور اس جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جو چاہیں گے ان کے نفس، جو ان کا دل چاہے گا، جو دل چاہے گا وہ ان کو ملے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور لذت اٹھائیں گی آنکھیں، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ جو بھی تمہارا دل چاہے گا، جو بھی دنیا میں انسان کا جو دل چاہتا ہے اس کو ملتا نہیں ہے، کھانے کی چیز ہو یا دوسری چیزیں ہوں،
ہر چیز اس کو ملتی، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہوگی، فرمایا جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں ملے گا۔ اب وہاں پر مشقت محنت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں کھیتی باڑی کرتے تھے، ہمیں شوق ہے ہم یہاں بھی کھیتی باڑی کریں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں ضرورت ہی نہیں، ہر چیز تمہیں پکی پکائی مل رہی ہے۔ وہ کہیں گے ہمیں شوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو اس کا اگر شوق ہے تو وہ بھی پورا کر دو۔ تو ایک ہی دن میں زمین تیار ہوگی، اس میں بیج ڈالا جائے گا، اس کی فصل تیار ہوگی، اور ایک ہی دن میں کٹ کٹا کے سارا کچھ ہو جائے گا۔ یہ بھی اس کی خواہش یعنی پوری کر دی جائے گی۔ یہ بطور مثال کے بتانے کے لیے کہ یہ دیکھو ایسی بھی خواہش اگر کسی کی ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے۔ اور فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت ہے وہ جو وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، أُورِثْتُمُوهَا، تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، کیوں؟ بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، کہ دنیا میں تم نے عمل کیے ہیں تو آج تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، کوئی کسی کو کہہ دے تمہیں پلاٹ دیتے ہیں نہیں ڈیفینس میں، گلبرگ میں، ابھی کہتے ہیں پلاٹ مجھے دے دیا، بڑا خوش ہوتا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جنت تمہیں ہم وارث بنا رہے ہیں تمہیں اس جنت، اور ایک جنت جو ادنا سے ادنا جنتی کو ملے گی وہ اس دنیا سے بڑی ہوگی، اس دنیا سے بڑی۔ تو فرمایا یہ ملے گی کیوں؟ بما کنتم تعملون، بوجہ اس کی کہ تم عمل کرتے تھے۔ دیکھیں یہ بات بڑی خاص ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایمان تو انسان لاتا ہے، لیکن جہاں بھی قرآن پاک میں آیا ہے وہاں ایمان کے ساتھ نیک عمل کا بھی ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہاں پر بھی یہ آ رہا ہے کہ یہ جنت تمہیں دی گئی ہے کیونکہ تم عمل کرتے تھے۔ اب ایک آدمی ایمان تو لاتا ہے اور ایمان لاتا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزے رکھتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور اس پر حج فرض ہے حج نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، اور برائیاں ہی برائیاں کرتا ہے، یعنی۔ اور آج کل لوگوں کو شیطان نے یہ بھی دھوکہ دیا ہوا ہے، بعض لوگ کچھ بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم۔ بھئی بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، لیکن وہ جبار بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، انتقام بھی لیتا ہے، وہ بڑا زبردست بھی ہے، تو وہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی ڈرو۔ تو اس لیے عمل بھی کرو، یہ نہیں کہ بس ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے ایمان کا فائدہ یہ تو ہوگا کہ ایک نہ ایک دن آدمی جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر وہ اچھے اعمال بھی کرتا ہو، حقوق اللہ حقوق العباد بھی پورے کرتا ہوگا، تو پھر اس کو جہنم میں جانے کی کیا ضرورت ہے، پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو اس لیے فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ تمہیں جنت دی جا رہی ہے کیونکہ تم عمل کرتے تھے، اور تمہارے لیے جنت میں فاکہہ میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، کثیرۃ بہت زیادہ، ان میں سے تم کھاؤ گے، اور وہ ایسے پھل ہوں گے کہ جو قرآن پاک میں آتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ ہی وہ ختم ہوں گے اور نہ ہی کوئی روکے گا، ختم بھی نہیں ہوں گے۔ تم ہر موسمی پھل لگے ہوں گے اور تم جہاں سے پھل کھاؤ گے وہیں دوبارہ پھر لگ جائے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ دنیا میں ایسے پھل ہیں کہ جو آدمی کی کھانے کے جو ہے وہ بس سے باہر ہوتے ہیں، جیسے ڈرائی فروٹ ہے، چلغوزہ ہے، پستہ ہے، ایسے فروٹ ہیں تو آدمی کے لیے بہت مہنگے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر طرح کی چیزیں ملیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ اگر عمل کر رہے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جائیں کہ ہم محنت تو تھوڑی کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آخرت میں پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس لیے دنیا میں ذکر کیا۔ فرمایا تمہارے لیے وہاں پھل ہوں گے کثیرۃ بہت زیادہ، منھا تاکل اس سے تم کھاؤ گے۔ اور ایمان والوں کے ساتھ جنتیوں کے ساتھ ہی مجرموں کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا بے شک مجرم لوگ فی عذاب جہنم خالدون، جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، نہیں ہلکا کیا جائے گا وہ عذاب ان سے، اور وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے۔ وما ظلمناہم، اللہ تعالیٰ دیکھیں فرما رہے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا هم الظالمین، لیکن وہ تھے خود ظلم کرنے والے، اپنے اوپر خود ظلم کیا، کفر اور شرک کرتے رہے، بت پرستی کرتے رہے،
یعنی غیر اللہ کو سجدے کرتے رہے تو فرمایا یہ خود انہوں نے ظلم کیا ہے، ہم نے نہیں ظلم کیا۔ بہرحال جہنم میں جب پہنچ جائیں گے وہاں سڑیں گے، جلیں گے، بچھو کاٹیں گے، اور بچھو بھی اتنے بڑے بڑے ہوں گے جتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے بچھو، سانپ ہوں گے، بہت کچھ ان کو عذاب ہوگا۔ تو آخر کار وہ ایک دن تنگ آ جائیں گے، جہنمی تنگ آ کر کہیں گے یار یہ جان ہی چھوٹ جائے ہماری یہاں سے، ہم مر ہی جائیں تاکہ یہ اتنا بڑا جہنم کا عذاب تو ہم سے ختم ہو جائے۔ تو آواز دیں گے کس کو؟ جہنم کا جو انچارج ہوگا، جہنم کے انچارج کا نام ہے مالک، اس کو آواز دیں گے، کہیں گے بنا دو یا مالکو، آواز دے کر کہیں گے اے مالک لیقضی علینا ربک، فیصلہ کر دے ہم پر تیرا رب کہ ہمارا کام تمام کیوں نہیں کر دیتا، ہمیں مار ہی دے، ختم کر دے۔ یہ دروغہ جہنم کو جہنمی کہیں گے کہ اے مالک ہمارا کام ختم کر دو، اپنے رب سے کہو، تو وہ خاموش رہے گا، بولے گا نہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے 100 سال بعد، ایک روایت میں آتا ہے 1000 سال بعد، بس وہ اتنا جملہ کہے گا قال انکم ماکثون، بے شک تم ادھر ہی رہو گے، ہمیشہ ادھر ہی رہو گے، یہ سوچنا بھی نہ کہ تم نے یہاں سے باہر جانا ہے، سوچنا بھی نہ۔ اب دیکھیں یہ مفسرین کہتے ہیں اسی وقت کیوں نہیں اس نے کہہ دیا جواب میں کہ تم نے ادھر ہی رہنا ہے، 1000 سال بعد اس لیے کہے گا تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ آخرت اتنی طویل ہے، اتنی طویل ہے کہ اتنا کا جواب دینے کے لیے 1000 سال بعد وہ کہے گا انکم ماکثون، تم نے ادھر ہی رہنا ہے، اس لیے سوچنا بھی نہ۔ لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے پاس حق بات، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہارے اکثر لوگ حق بات کو ناپسند کرتے تھے، اکثر لوگ ناپسند، جو بھی حق بات بتانی وہ جی یہ کیا، دیکھو جی یہ کیا، شرک جو ہے اس کی مذمت کریں، کبھی کوئی حق بات کا انکار کرتے، جیسے مثلا اب اسرائیلی ہیں، ابھی اسرائیلی فلسطین مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو دوسرا بھی درد محسوس کرتا ہے، تو مسلمان اس کی مذمت کر رہے ہیں پوری دنیا میں، یعنی اگر اس کو کوئی کہ یہ کیا جی ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، تو حق بات کو ناپسند کرنا یہ بہت بری علامت ہے۔ تو فرمایا تمہارے پاس حق بات آیا اور تم نے حق بات کو ناپسند کیا، اس لیے اب تم عذاب میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین حق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔